السلام علیکم۔ شاعری میں شاعر اپنے تخیلات کے پرواز کو پیش کرتا ہے، اپنے جذبات کو، اپنی عقیدتوں کو، اپنے عقیدے کو پیش کرتا ہے۔ ایک آرزو، ایک تمنا پیش کی قاری تاج الدین تاج بنارسی نے کہ اگر میری آنکھیں آپ کے دیدار کے قابل نہیں ہیں تو اپنی آواز ہی ہمیں سنا دیں یا رسول اللہ۔ کسی شاعر نے اسی زمرے میں اپنی آرزو پیش کی تھی کہ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے اللہ مجھے رہنے کو مدینہ دے دے۔ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے اللہ مجھے رہنے کو مدینہ دے دے، میرے اللہ مجھے رہنے کو مدینہ دے دے۔ اور حافظ ظہیر کانپوری کہتے ہیں کہ مدینہ خطے عرش ولا معلوم ہوتا ہے، مدینہ خطے عرش ولا معلوم ہوتا ہے، وہاں کا ذرہ ذرہ آئینہ معلوم ہوتا ہے، وہاں کا ذرہ ذرہ آئینہ معلوم ہوتا ہے، اور اکیلا ہے مگر روشن کیے ہے سارے عالم کو، یہ سورج بھی گدائے مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے۔ اکیلا ہے مگر روشن کیے ہے سارے عالم کو، یہ سورج بھی گدائے مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے۔ ابھی 2 مہینہ قبل پڑاؤ میں ایک جلسہ ہوا تھا، چندولی کے ایک شاعر نے کچھ شعر نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تھا۔ ایک مطلع اور ایک شعر جو میرے حافظے میں محفوظ ہے، میں چاہ رہا ہوں حجاج اکرام کا ایک مقدس قافلہ یہاں موجود ہے، علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، حضور نصیر ملت کی آمد ہے، ان کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہوئے، ان کے دامن کرم کی ہوا لیتے ہوئے چندولی کے اس شاعر کا میں شعر پیش کرتا ہوں۔ چندولی کا شاعر کہتا ہے کہ اس کی تقدیر پہ رضواں کو بھی حیرت ہوگی، اس کی تقدیر پہ رضواں کو بھی حیرت ہوگی، جس کی آنکھوں کو مدینے کی زیارت ہوگی، اس کی تقدیر پہ رضواں کو بھی حیرت ہوگی، جس کی آنکھوں کو مدینے کی زیارت ہوگی۔ اور آج اسلام کے دامن میں عمر آئے ہیں، اب تو کعبے میں کھلے عام عبادت ہوگی۔ آج اسلام کے دامن میں عمر آئے ہیں، اب تو کعبے میں کھلے عام عبادت ہوگی، اب تو کعبے میں کھلے عام عبادت ہوگی۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی سنجیدگی کو توڑیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ سے اپنے ہونٹوں کو ضرور تر کرتے رہیں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ جلسہ سیرت النبی میں آپ بیٹھے ہیں، مدح رسول بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے گل بوٹے کھلا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رحمت و انوار کے سامیانے تلے رحمت و انوار کی بارش میں ہم سب نہا رہے ہیں، اور بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں، حضور سراج العارفین کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں، سید مخدوم اشرف سملہ حضور حافظ ملت کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عظیم المرتبہ شخصیت منبر نور پر جلوہ افروز ہے، جس کے خطاب نایاب کو سننے کے لیے صرف بنارس کے علم داں ہی نہیں، بنارس کے ادب نواز سامعین ہی نہیں، بلکہ پورے اتر پردیش اور اتر پردیش کی سرحد و سیما سے پار بہار، بنگال، مدھیہ پردیش جیسے علاقوں میں حضور نصیر ملت کی گفتگو، ان کی تقریر، ان کے خطاب کو سننے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار رہا کرتے ہیں۔ اس عظیم المرتبہ شخصیت کا ہم سب مل کر پوری زندگی ایمانداری، بیداری، جذبہ عقیدت و محبت کے ساتھ استقبال کریں۔ حضرت کرسی خلافت پر تشریف لا رہے ہیں۔
مسلک اہل سنت والجماعت کے فروغ کی فکر رکھنے والا خطیب، مسلک اہل سنت والجماعت کے فروغ کی فکر رکھنے والا خطیب، بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کرنے والا خطیب، حق بات سرے داد کہنے کا عزم اور حوصلہ رکھنے والا خطیب، منبر نور پر جلوہ افروز ہے، وہ کرسی خلافت پر جلوہ بار ہونے والا ہے۔ آئیے محبت بھرے پیغام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، شیخ طریقت، شان سنیت، رہنمائے ملت، حضور نصیر ملت، حضرت الشاہ نصیر احمد قادری سراجی دامت برکاتہ عالیہ سے کہ حضرت تشریف لائے، پورا مجمع بلند آواز سے حضرت کا استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، تنظیم دعوت حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا لا سیما علی حبیبہ المصطفى وعلى آلہ النقباء النجباء واصحابہ الاتقیاء الاصفیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين علماء ملت اسلامیہ مدحان دربار مصطفیہ حاضرین سامعین محبین مخلصین، آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا کائنات فخر موجودات منبع تجلیات مخزن انوار و برکات آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حج درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج تنظیم دعوت حق کا یہ تیسرا سالانہ اجلاس ہے۔ جلسے کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی۔ تنظیم ہے دعوت حق۔ یقیناً سب سے بڑی دعوت حق یہ ہے کہ سیرت النبی کا بیان کر دیا۔ حق کے نام پہ دعوت
حق کے نام پہ نئے نئے نعرے، حق کے نام پہ تحریکوں کی کثرت اس زمانے میں بالکل عام بات ہے، لیکن دعوت حق اصل یہ ہے کہ نبی کی سیرت پاک کا تذکرہ کر دیا جائے سبحان اللہ، اور حیات مصطفی میں جو سب سے بڑا کام کیا گیا ہے اور سب سے بنیادی کام کہ انسان کو اللہ سے جوڑ لیا گیا ہے، سبحان اللہ، بس اسی مشن کو آخری سانس تک برقرار رکھا جائے۔ واہ، یہی ہے تنظیم دعوت حق کا مقصد اور اس کا اصل و رسول۔ سبحان اللہ، خدا کی قدرت کا ذکر ہوگا، خدا کی عظمت کا ذکر ہوگا، بے شک، خدا کی قدرت کا ذکر ہوگا، خدا کی عظمت کا ذکر، خدا کی عظمت کا ذکر ہوگا، ہمیں جو بخشی ہے مصطفیٰ نے اسی شریعت کا ذکر ہوگا، واہ واہ واہ، ہمیں جو بخشی ہے مصطفیٰ نے اسی شریعت کا اسی شریعت کا ذکر ہوگا۔ اور یہ محفل حسن زندگی ہے، ہاں ہاں ہاں، یہ جلسہ سیرت النبی ہے، یہ محفل حسن زندگی ہے، یہ جلسہ سیرت النبی ہے۔ اٹھے گی آواز دعوت حق، نبی کی سیرت کا ذکر ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اٹھے اللہ، گی آواز دعوت حق، نبی کی سیرت کا ذکر ہوگا۔ ذکر ہو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ۔ موبائل رکھنے والے اپنے اپنے موبائل سنبھال لیں۔ سب کا نیٹ ورک بالکل درست رہے، بیٹری چارج رہے، سیم کام کرتا رہے۔ ارے یہ نہیں جیسے دکانوں سے چند ٹکے میں خرید کر لاتے ہو، میں اس موبائل کی بات کر رہا ہوں جو ان پسلیوں کے درمیان قدرت الہیہ نے رکھ دیا ہے، واہ واہ، جس میں اگر سیم درست ہے، اگر ریچارج ہے، نیٹ ورک کے کام کر رہا ہے، تو ایسے سے بات ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی سائنس بھی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، بے شک بے شک، اور ایسے جلوے نظر آ سکتے ہیں کہ جہاں تک فکر کی، ذہن کی، خیال کی، علم کی، حکمت کی، عقل کی اور خرد کی بھی رسائی نہیں ہے۔ بے شک، یہ دل جس کا نیٹ ورک درست رہتا ہے اور ذکر الہی سے ریچارج بھی ہوتا رہتا ہے اور چارج بھی ہوتا رہتا ہے، تو اس کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ روحانیات کے عالم سے گفتگو کرنے لگتا ہے، سبحان اللہ، نبیوں سے گفتگو ہونے لگتی ہے، ولیوں سے گفتگو ہونے لگتی ہے، بے شک بے شک، یہاں تک کہ خدا سے گفتگو ہونے لگتی ہے۔ یہ ایسا موبائل ہے کہ جس کے اوپر الہام الہی کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ وہ موبائل ہے جہاں اللہ کی تجلیوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ نے دل کی صورت میں ہمیں وہ نعمت غیر مترقبہ عطا فرما دی ہے کہ یہاں سارے جلوے نظر آتے ہیں، اسی میں گنبد خضرا کا جلوہ بھی نظر آتا ہے، اسی میں خانہ کعبہ کی تجلی بھی نظر آتی ہے، اسی میں سدرہ کے انوار بھی نظر آتے ہیں، اسی میں عرش کی روشنی بھی نظر آتی ہے، اور یہ عالم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہے۔ سبحان اللہ، عرش کے جلوے اس میں نظر آ جاتے ہیں، گنبد خضرا کی نورانیت اس میں آ جاتی ہے،
خانہ کعبہ کی روشنی اس میں نظر آ جاتی ہے۔ جس نے اپنے قلب کو سدھار لیا، رابطہ اللہ سے بنا لیا، تو اس کے دل میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ خدا سے ہم کلامی کا اسے شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ عالم ہو جاتا ہے کہ ہر لمحہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ادھر سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر سے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اولیاء حق کا یہی انداز و اسلوب رہا کہ انہوں نے اپنے قلب کا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کو سنوار لیا، اپنے دل کو سدھار لیا، اپنے دل کو پاکیزہ بنا لیا، تو ان کا دل اتنا پاکیزہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کا نزول ہونے لگا۔ اور جب اللہ کی تجلیوں کا نزول ہو گیا تو اس دل کی رسائی بارگاہ الہی میں ہو جاتی ہے، روح عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب مرد مومن سو جاتا ہے تو اس کی روح کو پرواز عطا کی جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر باوضو ہو کر سو جاتا ہے، پاک بازی کے عالم میں سو جاتا ہے،